یہ دیکھیے، یہ جو ہے میں نے ایک چھوٹی بالٹی پانی بھری ہوئی ہے. اکثر ہوتا کیا ہے کہ یہ ہم لوگ اسی طریقے سے جو چھوٹا برتن ہے جسے پاٹ کہا جاتا ہے، پاٹ جو ہے وہ اندر ہوتا ہے بالٹی کے، چاہے یہ کیلی چھوٹی یہ بڑی والی، اس طریقے سے ہمارے اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے. اب یہ صبح اٹھے، یہ پاٹ اندر ہے، یہ ہم نے ہاتھ ڈال دیا، یہ نکال دیا، بس یہ نکالا. یہ ہمارا ہاتھ جب یہ اندر ڈوبا، کیا ہو گیا؟ پورا پانی مستعمل ہو گیا. پاٹ تو آپ نے نکال لیا، پر وہ پانی جو ہے پورا مستعمل ہو گیا. اگر آپ نے اس پانی سے وضو کیا یا غسل آپ پر فرض تھا، غسل کیا، تو آپ کا نہ وضو ہوا نہ غسل اترا. اگر اسی پانی کو آپ نے ایسے ہی استعمال کر لیا تو پورا پانی مستعمل ہو گیا. اکثر یہ ہوتا ہے پاٹ نکالنے میں ہاتھ یا کسی اور طریقے سے بھی ڈوب، سمجھ لیں کیسے بھی ڈوب گیا، کچھ گر گیا، آپ نے برش وغیرہ وہ اندر نکالنے کے لیے ڈالا، ہاتھ جاتے ہی وہ پورا پانی مستعمل ہو جائے گا، چاہے آپ نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو، پورا پانی مستعمل ہو گیا. اب کیا کریں؟ پانی پھینک دیں؟ پورا پانی پھینک دیں، ہے نا؟ نہیں، اسلام میں اسراف کی اجازت نہیں ہے. پورا پانی آپ کا صرف مستعمل ہوا ہے، ناپاک نہیں ہوا ہے. ناپاک کو پاک کرنے کا طریقہ وغیرہ وہ سب بعد میں بتائیں، یہاں صرف مستعمل کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو ہے پانی پورا میں چاہتا ہوں کہ اس کو استعمال بھی کروں، مطلب پھینکنے میں بھی نہ جائے اور استعمال میں بھی ہو جائے، اور ہمارا غسل وضو جو ہے وہ بھی ہو جائے، اس سے یہ پانی جائز ہو جائے. بڑا آسان طریقہ، بہت ہی آسان، اس کو سمجھ لینا پہلے. اچھا، اگر اس سے بچنا ہے آپ کو کہ بھائی یہ پانی پاٹ اندر ہے، میں نکالوں مستعمل نہ، سب سے آسان یہ آپ پہلے ہی نل میں ہاتھ دھو لیجیے. جتنا ہاتھ آپ کو ڈبانا ہے اتنا پہلے ہی دھو کر، یہ اب آپ کا یہ ہاتھ جو ہے یہ دھل گیا، طاہر ہو گیا، مطہر ہو گیا، یا آپ نے اندر ڈالا. اب چاہے ڈالیں یا کچھ بھی کریں، یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. آپ کا ہاتھ آپ نے پہلے ہی باہر دھو دینا. یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی، پہلے اپنے ہاتھ دھوئیے پھر ہاتھ ڈالیے. تو یہ اپنے ہاتھ باہر دھو لیے کسی طریقے سے. نل ہے یا نل، آج کل تو نل ہر جگہ ٹیپ بنے ہوئے ہیں، ٹیپ، تو وہ سب سے آسان وہی ہے، دھو لیجیے. شاور کا بھی نہانا بالکل یہ بہتے پانی میں شامل ہے. اس میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں، حالانکہ سنت کے خلاف ہے، لیکن بیٹھ کر کریں تو اور بہتر. تو بہتا پانی ہے وہ. چلیے خیر، ابھی یہاں اس طرف بعد میں یہاں دیکھیے کہ یہ ہاتھ دھو لیجیے. اب ڈوب گیا تو بھی کوئی حرج نہیں. چلیے، آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، ڈوب گیا، پورا پانی مستعمل ہو گیا. اب اس کو استعمال میں لانا ہے، پھینکنا نہیں، پھینکنے کی اجازت نہیں، اسراف کی اجازت نہیں. اس کو استعمال میں لانے کا سب سے آسان طریقہ یہ. میں نے چھوٹی بالٹی اس لیے لی کہ جلدی سے بھر بھی جائے گی، حالانکہ یہاں بڑی بھی ہے، پر یہ بڑی میں ٹائم کافی لگ جاتا تھا. چھوٹی بکٹ استعمال کی ہے. یہ دیکھیے پانی کے اندر ڈبا ہوا رکھے تو اور اچھا بہے. جب بھر جائے گا تو اس کو یہ دیکھیے یہ بھر گئی، بھر کر یہ بہنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ بہ رہی، یہ میں نے بند کر لیا. اب یہ بہے گئی، یہ اس کو نکالی. یہ جو بہہ گیا نا، بس میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا، بہتا پانی، رکا پانی اور بہتا پانی. یہ جو بہہ گئی، بالٹی بھر کر پانی جو بہہ گیا، اب یہ پورا پانی جاری پانی کے حکم میں شامل ہو گیا. پورا پانی جاری میں شامل تھا، یہ پورا بہہ رہا تھا، یہ پورا پانی جاری ہو گیا. اوپر لافٹر میں یہ پورا جاری پانی یہ میں نے بند کر دیا. اب یہ رک گیا، یہ پورا پانی جو ہے یہ مستعمل کے حکم سے باہر ہو گیا. اب یہ استعمال کے لائق ہو گیا، یعنی اس سے غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا. بہت آسان. اس طریقے سے مطلب بھر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. سب سے اچھا یہ کہ پاک وہ پورا جو ہے مستعمل سے غیر مستعمل ہو گیا. اب کبھی کبھی یہ ہو گیا کہ آپ پورا بہت بڑا برتن ہے، پورا بھرنا، یعنی پانی کمی ہو جائے گی، تو اس میں یہ حکم ہے کہ جتنا پانی ہے جو مستعمل ہو گیا تھا، جو پانی مستعمل ہو گیا اس کی مقدار جتنی ہے، جتنا بھرا خراب مطلب مستعمل ہو گیا تھا، یوز میں آ گیا تھا، اب یہ اتنا پانی ہے. اب اس کو پورا بھرنے کی بجائے اگر میں یہ کروں کہ اس کو صاف جاری پانی سے بھروں، اور جتنا 1/3 تھا اس کو میں اور، یعنی جتنا استعمال ہو گیا تھا، مستعمل ہو گیا تھا،
اس سے زیادہ پانی، صاف پانی اس میں ڈال دو، تب یہ پورا پانی استعمال والا ہو جائے گا، استعمال کے لائق ہو جائے گا۔ یعنی جتنا مستعمل پانی تھا اس سے زیادہ پانی اس میں اور ملا دیجئے، جو صاف والا ہو، جو جاری پانی میں سے، بہتے پانی میں سے ہو یا دوسرے برتن میں صاف پانی ہو، اس میں ڈال دیجئے۔ مستعمل سے زیادہ پانی جب آپ نے اس میں ڈال دیا تو ایسے بھی وہ پانی استعمال کے لائق ہو جائے گا، وضو غسل کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر تو وہی ہے کہ اس کو پورا بھر کر، اگر چھوٹا برتن ہے، چھوٹی بالٹی، تھوڑا پانی آپ کو ڈالنا ہے تو وہ بھر کر پورا یوز کر لیجئے۔ اور تو اس طریقے سے مستعمل یوزڈ واٹر، مستعمل پانی کو آپ استعمال کے لائق بنا سکتے ہیں، طاہر مطہر بنا سکتے ہیں۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ اب یہ بات دھیان میں رکھیے کہ آپ نے اس کو استعمال کے لائق بنا دیا تو یہ نہیں کہ اب پھر سے بالکل ایک دم پاک ہو جائے۔ اگر بعد میں بھی آپ کا سمجھے غسل کر رہے ہیں اور ایسے میں کوئی حدث ہو جائے، جیسے پیشاب وغیرہ یا ری خارج ہو گئی، اب آپ کا پورا جو ہے ہاتھ وغیرہ پھر سے وہ نجاست حکمی میں آ گیا ہے، اب اگر آپ نے دوبارہ اس میں ڈال دیا ہاتھ ایسے ہی تو وہ پانی پھر سے مستعمل ہو جائے گا، اس کو اسی طریقے سے پھر آپ کو پاک کرنا پڑے گا، یعنی پاک کہہ دیا، استعمال کے لائق بنانا پڑے گا۔ تو یہ دھیان میں رکھیے گا کہ وضو یا غسل کرتے ہوئے اگر پھر سے حدث واقع ہو گیا اور آپ نے پھر سے ہاتھ ڈال دیا پانی میں تو اب یہ واپس مستعمل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کو سیکھیے، فقہی مسائل کو جانیے، نماز روزے کے مسائل، غسل کے، وضو کے مسائل جانیے، بہت ضروری ہے۔ طہارت نماز کی کنجی ہے، سب کہتے ہیں، لیکن طہارت کے مسائل سے ہم واقف نہیں رہتے اور بغیر طہارت کے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے نماز، طہارت نہیں تو نماز نہیں، جب نماز نہیں تو اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو پھر دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے فقہی مسائل کو سیکھیے، سمجھیے، علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کیجیے، خود بھی کتابیں پڑھیے، مسائل وغیرہ سیکھیے اور صحیح طریقے سے عبادتیں کیجیے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام مومنین کو علم دین جو جتنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا سیکھنے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ حدیث پاک میں بھی یہی فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی جس کی جتنا بڑا دائرہ اتنا زیادہ علم اسے حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا ایک فرض ہے۔ تو اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، علم سیکھیں، سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش میں کرتا ہوں، چینل پر ویڈیوز وغیرہ ڈال رہا ہوں، کچھ پسند کرتے ہیں، آپ بھی پسند کر رہے ہیں تو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دعا میں یاد رکھیں، پروردگار میری، آپ کی، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ جو مصیبت میں ہم پریشان ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اس مصیبت سے ہم سب کو باہر نکالے۔ آپ کی بھی مصیبتیں، پریشانیاں پروردگار دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔